جس ہستی نے اپنے آخری لمحے تک خدا کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کی ہے. حمد و ثنا. خوب یہ معاملہ مادی نہیں ہے سر. یعنی کوئی بھی ایکس رے، سی ٹی اسکین، کوئی بلڈ ٹیسٹ، کوئی بھی ٹیسٹ آپ کے قلب کو میٹر میجر نہیں کر سکتا. آپ کے قلب میں کیا ہے، آپ کے قلب میں کتنی امام حسین کی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. یہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ آپ امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت ہے کہ جو آپ کو کھینچ کے لائی ہے. وہ میں بہت زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، آسان. بہرحال میں میری عادت بھی نہیں ہے، نہ مجھے اتنا علم آتا ہے کہ میں کوئی مشکل بات کروں. آسان سی بات ہے. ذہن محترم، قلب، قرآن جو ہے وہ عقل کی گفتگو کر رہا ہے. جہاں قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کی ساخت کو، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کو ہم نے کس طرح بنایا ہے. یہ جتنا قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن عقل کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. یعنی صرف تم سمجھو، درک کرو. آسمان کو دیکھو، درک کرو، لاجیکل ہے. کسی مخلوق کو دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا نے کس طرح بنایا ہے. کہیں خدا یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے وجود سے ان کو دیکھو، یہ عقل کی گفتگو. لیکن جہاں خدا قلوب کا ذکر کر رہا ہے وہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے قلب میں رعب ڈال دیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قلب کوئی ایسا ظرف ہے، کوئی ایسا برتن ہے جس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے. یہ جو قلوب میں رعب ڈال دیا جائے یہ کیا ہے؟ دشمن کیوں ڈرتا ہے؟ دشمن 6 مہینے کے بچے سے کیوں ڈرتا ہے کربلا میں؟ دشمن کے قلب میں اس 6 ماہ کے بچے کا رعب ڈل گیا ہے کہ یہ جنگ جتوا دے گا. یہ کون ڈال رہا ہے؟ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قلب ایک ظرف ہے، قلب کی ظرفیت ہے. اب اس ظرف میں کیا کیا ڈل سکتا ہے؟ بہرحال نہج و بلاغہ کی حکمتیں بھی ہیں، کافی ساری ہیں. میں بہرحال آپ ساری نہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ قلب وہ ہے کہ جو حکمتوں سے پر ہے. یعنی حکمت اور خیر اس میں پر کی جا سکتی ہے. یعنی یہ ظرف ایسا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. قلب کی لمٹ، قلب کا حدود کوئی نہیں ہے. ذہن محترم، اب آپ یہی تو دیکھیں کہ آپ جتنی محبت کو ڈالتے چلے جائیں اتنی انسان کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے. قرآن نے اپنے نبی کو کہیں یہ نہیں کہا، یا قرآن نے کہیں اشارہ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کو عقلوں پہ اتارا ہو. کہیں نہیں کیا. پہاڑوں پہ اتارا، بولا پہاڑ نے منع کر دیا. ہر چیز نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر خدا نے قرآن کو کہا ہم نے قلب پیمبر پر قرآن کو اتارا ہے. یعنی قلب اتنی ظرفیت رکھتا ہے، وہ بھی پیمبر کا، کہ قرآن جو کئی عالموں سے نیچے اتر کر لوح محفوظ سے آیا ہے وہ قلب پیمبر پر سما جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وزان. اب یہ انسان اب اپنے قلوب کی اصلاح کرے، قلب کو پاک کرے. یہی قلب اسے امام کی طرف متوجہ کرا سکتا ہے. حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی سمایا نہیں جا سکتا. میں نے بہت تیزی سے آپ کو نتیجہ دے دیا کہ میں نے آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے، میں نے اس لیے بہت زیادہ اسٹریس نہیں دیا آپ لوگوں.
اس بات میں تم کم ہو.